ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا ہے۔ مرحوم عابد حسین ابن عبدالغنی مرحوم، مرحومہ رضیہ بیگم بنت سجاد حسین کی گزر۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم۔ ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون۔ صدق الله العلي العظيم۔ خداوند متعال کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں لامتناہی نعمتوں سے نوازا ہے، اور خدا کی ایک بہترین نعمت یہ اہل بیت علیہم السلام کی محبت ہے۔ اگر انسان اس محبت اہل بیت علیہم السلام کی حقیقت کو درک کر سکے نا، تو یہ محبت انسان کے وجود کی تمام تاریکیوں کو ختم کر دیتی ہے اور انسان کے وجود کو ایک نورانی وجود بناتی ہے۔ لیکن اس محبت کی حقیقت کو انسان درک کر سکے۔ ایک روایت کے ذریعے گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ روایت ہے کہ من عرف الایام لم یغفل، جو انسان، ایام کہتے ہیں زمان کو، جو انسان زمان کی معرفت رکھتا ہوگا نا، زمان یعنی وقت، جو انسان وقت شناس ہوگا، وقت کو پہچانتا ہوگا، وہ انسان کبھی غافل نہیں ہوتا۔ اب سمجھے کہ وقت شناسی کتنی ضروری ہے کہ انسان وقت کو پہچانے۔ ایک سادہ سی مثال عرض کروں۔ دیکھیے، نماز بہترین عبادت ہے، بہترین کام ہے نماز، صحیح۔ اب اگر اس نماز کو انسان اس کے تمام آداب کے ساتھ اگر ادا کرے تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ انسان نماز کو اس کے تمام آداب کے ساتھ ادا کرے۔ مثلا بہترین قرائت ہو، طولانی سجدے ہو، طولانی رکوع ہو، توجہ کر رہے ہیں، بہترین قرائت ہو، طولانی سجدے ہو، رکوع ہو، خضوع ہو، خشوع ہو، یہ تمام چیزیں ہوں، تو یہ ایک بہترین نماز ہے اگر انسان نماز کو اس کے آداب کے ساتھ ادا کرے۔ اب ایک مثال عرض کرو۔ فرض کیجئے کہ کوئی انسان دریا میں غرق ہو رہا ہو، توجہ رکھیے گا، کوئی انسان دریا میں غرق ہو رہا ہو اور وہاں پہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو،
اور اب نماز کو وہ طول دے، طولانی سجدے کرے، طولانی رکوع کرے، لمبی لمبی سورے پڑھے اور وہ شخص غرق ہو کے مر جائے، تو اب بتائیے یہ نماز ہے؟ تمام فقہا کا فتویٰ یہ ہے کہ ایسی حالت میں نماز کا توڑنا واجب ہے. صحیح؟ کیوں؟ تاکہ اس کی جان بچائی جا سکے. لیکن اگر کوئی شخص یہ کام نہ کرے تو اس کا مطلب یہ شخص کیا ہے؟ وقت شناس نہیں ہے. یہ تو بہت سادہ سی مثال ہے اس کی. ایک اور مثال ہے، ایک مرتبہ سلوات پڑھ دیں امام حسین نے مکہ کب چھوڑا ہے کوفے کے لیے؟ 8 ذی الحجہ. صحیح؟ توجہ کے ساتھ سنیے. 8 ذی الحجہ کو امام نے مکہ چھوڑا ہے کوفے کے لیے. حج کے اعمال کب سے شروع ہوتے ہیں؟ 9 تاریخ سے. اب دیکھیے امام نے مکہ چھوڑا، کوفہ گئے. صحیح؟ کوفہ گئے نہیں لیکن کوفہ کی قصد سے مکہ چھوڑا تھا. امام کے ساتھ اصحاب موجود تھے یا نہیں تھے؟ اصحاب موجود تھے. امام کے ساتھ ان کا خانوادہ تھا اور ان کے ساتھ اصحاب بھی موجود تھے. اب ان کی کیا تعداد تھی؟ 10 15 20 25، اس سے کوئی بحث نہیں ہے، لیکن اصحاب موجود تھے امام کے ساتھ. ٹھیک ہے. حج کے اعمال کب سے شروع ہوتے ہیں؟ 9 تاریخ سے. کس دن چھوڑ رہے ہیں مکے کو؟ 8 تاریخ کو. اب اگر انسان اس وقت شناس نہ ہو، انسان اگر اس وقت شناس نہ ہو، صاحب بصیرت نہ ہو، تو صحیح فیصلہ نہیں لے سکتا. توجہ کر رہے ہیں؟ پہلی والی مثال تو بہت آسان تھی، لیکن اس وقت کہ 9 تاریخ سے حج کے اعمال شروع ہے، 8 تاریخ کو مکہ چھوڑ رہے ہیں، یہ ایک سخت مشکل کنڈیشن ہو گئی نا. تو جتنے بھی اصحاب تھے امام کے ساتھ، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، سب کے سب صاحب بصیرت تھے اور وقت شناس تھے. تو وقت شناسی کتنی ضروری ہے. ایک بات اور عرض کر دوں، صلوات پڑھیں محمد علیہ. دیکھیے کچھ انسان کی غذا ہوتی ہے جسمانی اور کچھ ہوتی ہے روحانی. جسمانی غذا آسانی سے ہم لوگ سمجھتے ہیں کیا ہے، کھانا پینا جو بھی، اور ایک ہوتی ہے غذا روحانی. روحانی غذاؤں میں سے ایک ہے علم. صحیح؟ اب دیکھیے علم حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ ہے. منبر سے بیان کرنے کے لیے بہت کچھ ہے. کچھ بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں، کچھ بھی منبر سے بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن اب وہ علم حاصل کیا جائے اور وہ چیز منبر سے بیان ہو جو مفید ہو. توجہ رکھ رہے ہیں؟ جو مفید ہو، جو فائدے مند ہو. ابھی بھی آج تک بہت ساری چیزیں منبر سے ایسی بیان ہو رہی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی نتیجہ نہیں ہے، لیکن بیان ہو رہی ہے. آقا کراچی سے ایران میں ایک شخص نے ایک سوال پوچھا کہ امام زمانہ کی زوجہ ہیں؟ امام کی زوجہ کے بارے میں سوال پوچھا کہ امام زمانہ کی زوجہ ہیں. آقا کراتے نے کہا پہلے مجھے 4 باتوں کا جواب دو، پھر میں بتاتا ہوں. کہا کہ یہ جاننا کہ امام کی زوجہ ہیں یا نہیں ہے یہ واجب ہے. یہ واجب ہے؟ کہا نہیں واجب تو نہیں ہے. کہا تو پھر مستحب ہوگا، مستحب ہے؟ کہا نہیں مستحب بھی نہیں ہے. تو پھر اگر تم اس بات کو جان لو گے کہ امام کی زوجہ ہیں یا نہیں ہے تو اس سے ہمارے معاشرے کی مشکلات حل ہو جائیں گی. کہیں اس بات سے ہماری اجتماعی زندگی حل ہو سکتی ہے. کہا نہیں یہ بھی نہیں ہوگا. کہا تو پھر تمہاری کوئی شخصی پریشانی، کوئی مشکل، کوئی شخصی مشکل حل ہوگی، کوئی پرسنلی پرابلم؟ کہا وہ بھی نہیں ہوگی. تو کہا پھر کیا کرو گے جان کر کے اس بات؟ بھائی کوئی ایسی بات جانو جو واجب ہو، مستحب ہو، اجتماعی زندگی پہ اثر پڑے، انسان کی شخصی زندگی پہ اثر پڑے، کچھ تو ہو. ابھی نہ جانے کتنی ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا جاننا ضروری ہے.
اور انسان اس کے پیچھے نہیں ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی نتیجہ نہیں ہے، انسان اس کے پیچھے جا رہا ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ تو وقت شناسی ضروری ہے، اور کیا حاصل کیا جائے ممبر سے بیان کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں. ایک حدیث پڑھ دوں آپ کے سامنے. روز قیامت ممبر سے جو کچھ بھی، جتنے بھی خطبہ ہیں نا، جتنے بھی ذاکرین، جو کچھ بھی بیان کیا ہوگا ممبر سے خدا ان کو دکھائے گا کہ دیکھو تم نے کیا بیان کیا ہے. اور صرف یہی نہیں، صرف دکھائے گا، یہ بھی دکھائے گا کہ کس نیت کے ساتھ بیان کیا ہے. کیا بیان کیا ہے یہ بھی دکھائے گا، اور کس نیت کے ساتھ بیان کیا ہے یہ بھی دکھائے گا. اور یہ قرآن کی آیت بھی ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے نا تو دیکھو گے، اور ذرہ برابر بھی اگر شر کرو گے نا تو بھی دیکھو گے. توجہ کرتے ہیں؟ تو وقت شناسی ضروری ہے، اور پھر کیا حاصل کیا جائے، اور ممبر سے کیا بیان ہو. اور اس میں جو بھی خطبہ ان کی بھی ذمہ داری ہے اور سامعین کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی چیز بیان کی گئی ہے جو ان کے لیے فائدہ مند ہے تو اس کو اپنے دلوں میں محفوظ کریں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. توجہ کر رہے ہیں؟ صلوات پڑھتے ہیں محمد دیکھیے یہ جو زمانہ ہے یہ غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے. صحیح؟ غیبت کبریٰ کا یہ زمانہ ہے، اور ہم لوگ منتظر ہیں. کس چیز کے منتظر ہیں؟ امام کے ظہور کے منتظر ہیں. صحیح؟ اب جتنے بھی امام کے منتظرین ہیں ان کے کچھ وظائف ہیں یا نہیں ہیں؟ بے شک جو بھی امام کے منتظرین ہیں ان کے وظائف ہیں. منتظرین کا جو پہلا وظیفہ ہے کیا ہے؟ پہلا وظیفہ منتظرین کا یہ ہے کہ تم جس کا انتظار کر رہے ہو اس کی کتنی معرفت رکھتے ہو. تم جس پہ منتظر ہو اس کو پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے ہو؟ کتنا پہچانتے ہو؟ تو سب سے پہلا وظیفہ کیا ہے منتظرین کا؟ امام کی معرفت حاصل کرنا. مشہور حدیث من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ. جو شخص مر جائے اور اپنے امام کی معرفت حاصل نہ کرے تو گویا وہ ایسی موت ہے کہ وہ جاہلیت کے زمانے میں مرا ہو. اور جاہلیت کے زمانے میں لوگ کیا تھے؟ مشرک تھے نا بھائی جاہلیت کے زمانے میں لوگ. تو امام کو اگر نہ پہچان سکے اور اس دنیا سے انسان چلا جائے تو کیسی موت ہوگی اس کی؟ شرک کی موت. شرک کی موت ہوگی. تو شرک کی موت سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہوگا ہمیں؟ امام کی معرفت حاصل کرنی ہوگی. تو دیکھیے اب دو سوال میں آپ کے سامنے قائم کروں. پہلا سوال کہ امام کی معرفت ہے کیا؟ ایک سوال کہ امام کی کیا معرفت ہے، اور دوسرا سوال یہ کہ یہ معرفت حاصل ہوگی کیسے. دو سوال ہو گئے. امام کی معرفت ہے کیا، اور پھر اس کو حاصل کریں گے کیسے. دیکھیے پورا جو عالم ہے نا یہ خدا کی تجلی ہے، خدا کا جلوہ ہے. یہ عالم خدا کا ظہور ہے، لیکن خدا کی تمام صفات کسی ایک موجود میں ایک جگہ جمع نہیں ہوتی. اگر وہ کہیں جمع ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے انسان کامل میں. خدا کی تمام صفات جتنی بھی صفات ہو اگر کسی ایک موجود میں اگر جمع ہوتی ہو تو وہ ہے انسان کامل. کبھی یہ انسان کامل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی علی مرتضیٰ اور دوسرے ائمہ. تو امام کی کیا معرفت ہوئی؟ ایسا شخص جس میں خدا کی تمام صفات موجود ہوں بحد امکان. ممکن ہو کہ خدا واجب الوجود ہے اور خدا کے علاوہ جتنی بھی موجودات ہیں کیا ہے؟ ممکن الوجود.
اب ایک حدیث اور پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، بہت مشہور ہے نفس کے عنوان سے، من عرف نفس فقد عرف ربہ، سب نے سنی ہوگی یہ حدیث، من عرف نفس فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کی معرفت حاصل کر لی اس نے خدا کی معرفت حاصل کر لی۔ صحیح؟ امام کون تھا؟ جس میں خدا کی تمام صفات موجود ہوں، تو اب امام کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ نفس کی معرفت سے۔ جب ہم نفس کی معرفت حاصل کریں گے تو امام کی معرفت حاصل ہوگی۔ دیکھیے جو نفس ہے نا بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی چیز ہے نفس۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے روح سے اس انسان میں دم کیا ہے، یعنی خدا کی روح اس بدن میں دم ہوئی ہے۔ اب سمجھتے کتنی عظمت ہے اس نفس کی۔ ایک مثال ہے، ضرور سلوات پڑھتے ہیں محمد علیہ۔ توجہ رکھیے، کوئی شخص اگر فقیری میں زندگی گزارے، پوری عمر فقیری میں گزارے، اور موت کے وقت آ کے اس سے کوئی کہے کہ تم بہت غافل انسان تھے، تمہیں ایک بات ہی نہیں پتہ تھی، تم کو پتا تھا کہ تمہارے بینک اکاؤنٹ میں 10 کروڑ روپے تھے اور تم پوری زندگی فقیری میں گزار رہے تھے۔ اب ایسا شخص جس نے پوری زندگی فقیری میں گزاری ہو اور موت کے وقت پتا چل رہا ہے کہ بینک اکاؤنٹ میں کتنے پیسے تھے؟ 10 کروڑ روپے، یا ایک بہت بڑی رقم جتنے بھی ہو، تو کیا کرے گا ایسا شخص؟ افسوس کرے گا نا، اے کاش مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں ایسے استفادہ کرتا۔ اب میں ایک سوال پوچھوں گا آپ سے، نفس کی کتنی قیمت ہے؟ نفس کتنا قیمتی ہے؟ 10 کروڑ روپے کا ہے یا 100 کروڑ کا ہے؟ اگر یہ پوری دنیا بھی سونے کی ہو جائے نا اور انسان کو دے دی جائے تو بھی نفس کی برابری نہیں کر سکتے۔ تو یہ کتنا قیمتی ہے نفس؟ اور اکثر لوگوں کو نفس کی قیمت پتہ کب چلتی ہے؟ موت کے وقت، کیونکہ اکثر زیادہ تر لوگ غفلت میں زندگی گزارتے ہیں، اور موت کے وقت ہوتا کیا ہے؟ جب آنکھوں سے پردے ہٹنے لگتے ہیں نا، جب عالم برزخ کو دیکھتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ نفس کتنا قیمتی تھا اور میں نے اس نفس کو کتنا سستا بیچ دیا۔ توجہ کرنا ہے، تو نفس کتنا قیمتی ہے، اور اکثر لوگوں کو پتہ تب چلتا ہے نفس کی قیمت موت کے وقت، اکثر لوگوں کو۔ تو انسان تو معرفت نفس ہمیں عرض کیا تھا کیا؟ عالم ہے خدا کی تجلی، خدا کی تمام صفات امام میں موجود ہیں، اور امام اور انسان اگر خدا کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے تو نفس کی معرفت حاصل کرے۔ اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ اگر اب امام کی معرفت حاصل کرنی ہے تو نفس کی معرفت حاصل کرنی ہوگی، تو ہمیں امام کی معرفت حاصل ہوگی۔ عرض کیا کہ نفس جو ہے بہت قیمتی ہے۔ دیکھیے یہ معرفت نفس ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، بہت بڑا چیپٹر ہے معرفت نفس۔ اس پہ علماء نے نہ جانے کتنی کتابیں لکھی ہیں، کتنے لیکچرز ہیں، بہت کچھ موجود ہے۔ اب ایک مجلس میں انسان معرفت نفس کے اوپر گفتگو نہیں کر سکتا، بہت سخت ہے، بہت بڑا ٹاپک ہے معرفت نفس، اصل ایک مجلس میں اس کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی میں 2 چیزوں کا ذکر کر دوں گا جو معرفت نفس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے بہت کارگر ہے۔ 2 چیزیں، ایک ہے فکر اور ایک ہے ذکر، تفکر اور تذکر، فکر اور ذکر معرفت نفس کے لیے بہت کارگر ہے۔ ایک جگہ میں نے بھی عرض کیا تھا کہ فکر کے عنوان سے کہ 24 گھنٹے میں 2-4 منٹ نکال کے اپنے وقت کے امام کے بارے میں فکر کریں۔ جب آپ پوری توجہ کے ساتھ امام پہ جب پوری توجہ دیں گے نا 2-3 منٹ کے لیے، تو امام اتنا کریم ہے کہ آپ کے اوپر بھی ایک خاص توجہ کرے گا۔ تو جب امام کی خاص توجہ ہوگی نا تو اس سے یہ معرفت نفس کے باب ہمارے لیے کھلیں گے۔
تو فکر اور ذکر. تفکر کرے انسان اپنے نفس کے اوپر، وقت معین کر لے، کوئی بھی 2 منٹ 4 منٹ کے لیے اپنے نفس کے اوپر فکر کرے، تفکر کرے کہ یہ نفس ہے کیا. دیکھیے نفس مادی نہیں ہے، مادی چیز تو اس کو ہم لوگ چھو کر کے احساس کرتے ہیں، لیکن نفس کو انسان چھو کر کے احساس نہیں کرتا، بلکہ نفس جو ہے وہ مجرد ہے. نفس یعنی کہ نفس الگ الگ نام ہے، نفس، روح، جان، دل، یہ ایک ہی چیز کا نام ہے، صرف مراتب کے فرق ہوتے ہیں. حاصل کیا کرنی ہے؟ معرفت نفس. تو تفکر، فکر کرے، معرفت نفس کے لیے بہت کارگر ہے. اور پھر عرض کیا کہ ذکر کرے. ذکر کے عنوان سے دیکھیے عرض کروں، ذکر جو ہے صرف زبان سے نہیں کہا جاتا، صرف زبان سے کسی کلمے کا جاری کرنے کا نام ذکر نہیں ہے، بلکہ اس جو فقط و فقط جو صرف زبان سے جاری ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں ورد. جو صرف فقط و فقط زبان سے جاری ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ورد. اور جو دل کے ساتھ، زبان کے ساتھ دل تک پہنچ جائے اس کو کہتے ہیں ذکر. تو دیکھیے ورد اوراد ہیں اور اذکار. اوراد جو ہے وہ ورد کی جمع ہے، اذکار جو ہیں وہ ذکر کی جمع ہے. دیکھیے ذکر کے عنوان سے آپ کو ضروری نہیں کہ آپ کسی مثلا استاد کے پاس جائیں کہ آپ کون سا ذکر کریں. یہی جو ہمیں ذکر پتہ ہے، یہی تسبیح بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، بہترین ذکروں میں سے یہی تسبیح، یہی ذکر لا الہ الا اللہ یا دوسرے صلوات، جتنی بھی ذکر ہیں یہی انسان کو انجام دینا ہے، لیکن کیسے؟ قلب کے ساتھ. دیکھیے ذکر کا جو ترجمہ کیا گیا وہ کیا گیا یاد. اب بتائیے یاد انسان زبان سے کرتا ہے یا پھر دل سے یاد کرتا ہے؟ ذکر یعنی یاد. زبان سے کوئی یاد کرتا ہے؟ دل سے یاد کرتا ہے نا انسان. تو ذکر یعنی یاد، یعنی جو دل سے نکلے وہ ہے ذکر. تو 2 چیزیں عرض کی معرفت نفس کے عنوان سے. یہ معرفت نفس کیوں ضروری ہے؟ کہ ہمیں امام کی معرفت حاصل کرنی ہے، خدا کی معرفت حاصل کرنی ہے. 2 چیزیں، ذکر اور فکر. دیکھیے امام کی معرفت کے عنوان سے اگر عرض کروں، جو شیعہ اور اہل سنت میں اختلاف ہے، وہ اختلاف جو ہے وہ امامت کے مسئلے میں. صحیح، امامت کے مسئلے میں جو اصل اختلاف ہے، اور اسی کی وجہ سے دوسرے جتنے بھی اختلاف ہیں اسی کی وجہ سے. صحیح. تو امامت دیکھیے صرف یہ بات عرض کروں، توجہ کے ساتھ سنیے گا، صرف اور صرف یہ اختلاف نہیں ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ امام جو ہے وہ امیر المومنین ہوں گے اور وہ کہتے ہیں کہ امام کوئی اور ہوگا. صرف یہ اختلاف نہیں، یہ اختلاف ہے، یہ اختلاف اپنی جگہ، یہ شخصی اختلاف ہے. بلکہ اصل جو اختلاف ہے وہ امامت کے مفہوم میں اختلاف ہے. امامت کا منصب ہے کیا، اس بات میں اختلاف ہے. امامت کی دیکھیے کچھ شرائط ہیں، کچھ شرطیں ہیں امامت کی. ہر کوئی امام نہیں بن سکتا، کچھ شرائط ہیں اس کی. کچھ شرائط کا ذکر کرتا ہوں آپ کے سامنے، صلوات پڑھتے ہیں دیکھیے امامت کی جو پہلی شرط ہے وہ ہے منصوص من اللہ ہونا. منصوص من اللہ ہونا یعنی خدا تعین کرے گا کہ امام کون ہوگا. یہ پہلی شرط ہے، خدا تعین کرے گا. بھائی رسول کو ہم نے تعین کیا تھا، آدم سے لے کے خاتم تک جتنے بھی انبیاء ہیں کس نے تعین کیا تھا کون ہوگا؟ ہم نے انتخاب کیا تھا، خدا نے تعین کیا تھا نا. تو اب رسالت کا سلسلہ جب ختم ہو گیا ہے، امامت کا سلسلہ جب جاری ہے، تو وہ کون تعین کرے گا؟ خدا تعین کرے گا نا. اور پھر خدا تعین کرے گا کیوں؟ دیکھیے ایک قاعدہ ہے، قاعدہ لطف، جسے کہتے ہیں قاعدہ لطف. خدا کی ایک صفت ہے لطیف، سنی ہوگی آپ سب نے، لطیف یعنی لطف کرنے والا. خدا بذات لطیف ہے، خدا بذات لطف کرتا ہے. لطف کرنا خدا کا کام ہے.
یعنی لطف کرنا گویا خدا پر واجب ہے. صحیح بات پہنچ رہی ہے؟ لطف کرنا خدا پر واجب ہے. اور اگر خدا کسی ایسے شخص کو تعین کرے، انتخاب کرے جو انسان کو گمراہی سے نکال کے ہدایت کے راستے میں لے کے جائے، تو یہ لطف ہے خدا کا؟ نہیں ہے. خدا لطف خدا پر واجب ہے. امام کا تعین کرنا کیا ہے؟ لطف ہے. تو ایک لحاظ سے امام کا تعین کرنا خدا پر واجب ہے. واجب ہے خدا پر کہ خدا امام معین کرے، تعین کرے انسانوں کی ہدایت کے لیے. تو دیکھیے اگر ہوتا کیا ہے، اگر ہم لوگ انتخاب کریں امام کو، آج دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ انتخاب کرتے ہیں نا ہر ملک میں، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، چیف منسٹر انتخاب کرتے ہیں. غلطی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ غلطی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ غلطی ہوتی ہے. اکثر وقت غلطی ہوتی ہے. جس کو انتخاب کرنا تھا وہ انتخاب نہیں ہو پاتا. تو اگر ہم لوگ انتخاب کریں تو کیا ہوگا؟ غلطی ہوگی، خطا ہوگا. تو خطا سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کہ اب خدا معین کرے، خدا تعین کرے تو غلطی نہیں ہوگی. تو امامت کی پہلی شرط منصوص من اللہ ہونا، کہ امام کون بنے گا یہ خدا کی طرف سے تعین ہوگا، ہم انتخاب نہیں کریں. دوسری شرط عصمت، امام کو معصوم ہونا امام کی شرط ہے. غیر معصوم امام نہیں ہو سکتا. امامت کی شرط ہے معصوم ہونا. اب معصوم ہونا کیوں شرط ہے؟ اب جو شخص خود گناہ کرتا ہو، خود جائز الخطا ہو، خود خطا کرتا ہو، لوگ اس سے ہدایت لیں گے؟ کوئی لے گا اس سے ہدایت؟ جو خود گناہ کرتا ہو، خطا کرتا ہو، جائز الخطا ہو، کون لے گا اس سے ہدایت؟ لوگ اصلاً اس کے اوپر اعتماد ہی نہیں کریں گے. ہدایت دینا تو بہت دور کی بات ہے. بھائی دیکھ رہے ہیں کہ یہ خود کھلے عام گناہ کرتا ہے، یہ امام ہے، یہ میری ہدایت کرے گا، تو لوگ اس پر اعتماد ہی نہیں کریں گے. تو شرط ہے کہ امام معصوم ہو. معصوم ہونا شرط ہے. دو شرط ہے کہ منصوص من اللہ ہونا اور معصوم ہونا، یہ دو شرط. تیسری شرط آخری علم لدنی. امام کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ علم لدنی ہونا چاہیے. علم لدنی کیا ہے؟ کہ جو خدا کی طرف سے دیا گیا ہو. خدا کی طرف سے دیا گیا علم لدنی ہے. ایک روایت پڑھ دوں. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے 1000 باب علم کے تعلیم کیے. 1000 باب. اور پھر فرماتے ہیں کہ ہر باب سے 1000 باب اور کھل گئے. تو کتنے علم کے باب ہو گئے؟ تو یہ ہے علم لدنی. یہ حاصل کیسے ہوتا تھا؟ رسول اللہ صرف اپنے لب مبارک کو امیر المومنین کے گوش مبارک پہ لے کے جاتے تھے اور یہ حاصل ہو جاتا تھا. صرف اتنا سا لب مبارک کو امیر المومنین کے گوش مبارک پر لے کے جاتے تھے اور یہ علم حاصل ہو جاتا. تو یہ جو علم لدنی ہے یہ دنیا میں حاصل نہیں ہوتا کہ آپ جا کے دنیا کے مدارس میں، یونیورسٹیز میں جا کے حاصل کریں. یہ جو علم لدنی ہے یہ خدا کا دین ہے. تو دیکھیں 3 شرط ہو گئی امامت کی. صحیح. منصوص من اللہ ہونا، خدا تعین کرے گا کون امام ہوگا، ہم معین نہیں کریں گے. دوسری شرط عصمت، امام کا معصوم ہونا شرط ہے، غیر معصوم امام نہیں ہو سکتا. تیسری شرط علم لدنی. عرض کیا گیا تھا کہ شیعہ و سنی میں جو اختلاف ہے امامت کے مسئلے میں اختلاف ہے. اور عرض میں نے پہلے کیا تھا کہ صرف یہ اختلاف نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ امیر المومنین امام ہوں گے، وہ کہتے ہیں کوئی اور. صرف یہ اختلاف ہے. یہ اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن اصل جو اختلاف ہے وہ امامت کے مفہوم میں اختلاف ہے.
امامت کا منصب ہے کیا؟ اب اہل سنت ان میں سے کسی ایک بھی شرط کو نہیں مانتے، کسی بھی ایک شرط، یعنی منصوص من اللہ ہونے کو نہیں مانتے، یعنی امام کو ہم معین کر سکتے ہیں، امام کے لیے معصوم ہونا شرط نہیں ہے، غیر معصوم بھی ہو چل جائے گا، علم لدنی ضروری نہیں ہے کوئی بھی ہو، چاہے علم ہو یا نہ ہو امام بن جائے گا۔ اب ایک جملہ عرض کرتا ہوں آپ کو، صلوات پر محمد منصب کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے، جب انسان دیکھے نا کہ منصب بہت بلند ہے اور وہ صفات مجھ میں نہیں پائی جاتی، تو اب کیا کرو، منصب کو ہی نیچے لے آؤ، منصب کو ہی نیچے لے آؤ تاکہ اس کو حاصل کیا جا سکے۔ بھائی منصوص من اللہ ہونا، عصمت، علم لدنی تو بہت بلند چیزیں ہیں نا، تو اب وہ نہیں ہے تو کیا کیا جائے، اس کو ہی منصب کو نیچے لے آؤ واضح۔ لیکن جو امام ہے نا، امام ایسا ہی ہے جیسے انسان کی عقل ہے اس کی بدن کی نسبت، عقل کا کام کیا ہے، ہدایت کرنا۔ ایک مثال دیکھیے، اگر کوئی دیوانہ شخص، دیوانہ کوئی اگر ہو جاتا ہے، ہوتا کیا ہے، صرف عقل زائل ہو جاتی ہے، یہی ہوتا ہے نا، تمام چیزیں موجود ہیں، آنکھیں موجود ہیں، کان موجود ہیں، ہاتھ موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، ہوا کیا، عقل چلی گئی، زائل ہو گئی، تو اب ایسا شخص جو کام اس کو آنکھوں سے کرنا تھا وہ کرتا ہے، نہیں کرتا، جو سننا تھا وہ سنتا ہے، نہیں سنتا، جو بولنا تھا وہ بولتا ہے، نہیں بولتا، جو ہاتھ سے جو کام اس کو انجام دینے تھے وہ دیتا ہے، نہیں دیتا، کیوں؟ کیونکہ عقل چلی گئی ہے۔ امام بھی ایسے ہی ہے۔ ایک مناظرہ ہے امام صادق علیہ السلام کی شاگرد، امام کے ایک شاگرد ہیں ہشام ابن حکم، بصرے میں یہ مناظرہ ہوا۔ بصرے میں ایک شخص تھا عمر و عبید، بصرے کی مسجد میں بیٹھا ہوا یہ شخص، چاروں طرف اس کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے اور اس سے سوال کر رہے ہیں۔ یہ امام کے شاگرد ہشام ابن حکم وہاں پہنچتے ہیں، وہاں پہنچ کے یہ کہتے ہیں کہ مجھے تم سے سوال کرنا ہے، تو کہتے ہیں پوچھو بھائی، سوال پوچھو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تمہاری آنکھ ہے؟ تو کہتے ہیں بھائی تم عجیب سا سوال کر رہے ہو، تم دیکھ رہے ہو کہ میری آنکھ ہے، اب کہہ رہے ہو کہ تمہاری آنکھ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں، دیکھو جو میں پوچھ رہا ہوں تم صرف اس کا جواب دو، جو میں پوچھ رہا ہوں اس کا صرف جواب دو۔ کہتے ہیں آنکھ ہے؟ کہتے ہیں ہاں آنکھ ہے۔ کہا آنکھ سے کیا کرتے ہو؟ کہا دیکھتا ہوں۔ کہا کان ہے؟ کہا ہاں کان بھی ہے۔ کان سے کیا کرتے ہو؟ سنتا ہوں۔ کہا زبان ہے؟ کہا زبان بھی ہے۔ زبان سے کیا کرتے ہو؟ بولتا ہوں اور چیزوں کو چکھتا ہوں۔ ہاتھ ہے؟ ہاں ہاتھ بھی۔ ہاتھ سے کیا کرتے ہو؟ ہاتھ سے میں بہت سارے کام انجام دیتا ہوں۔ پھر کہتے ہیں عقل ہے؟ کہتے ہیں ہاں عقل بھی ہے۔ کہتے ہیں عقل سے کیا کرتے ہو؟ کہ یہ جتنے بھی اعضاء و جوارح ہیں نا، جتنی بھی چیزوں کا ادراک کرتے ہیں وہ تمام چیزیں عقل تک پہنچتی ہیں، تو عقل تمیز کرتی ہے کہ کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی چیز نہیں ہے، نہیں صحیح ہے۔ تو کہتے ہیں یعنی تم عقل سے بے نیاز نہیں ہو؟ کہتے نہیں۔ کہا یعنی عقل یعنی امامت امام جیسی ہے، امام کا کام ہے ہدایت کرنا، یعنی عقل تمہاری امام ہے اور اس کے ذریعے تمہارا پورا یہ بدن چلتا ہے۔ کہتے ہیں ہاں صحیح، بالکل صحیح۔ تو کہتے ہیں کہ خدا نے تمہارے اس چھوٹے سے بدن کے لیے ایک امام کو معین کیا ہے، اس عالم ہستی کو خدا بنا امام کے چھوڑ دے گا؟ یہ چھوٹا سا بدن، اس کے لیے عقل کو انسان کے وجود میں رکھا گیا ہے کہ اس عقل کے ذریعے انسان ہدایت پائے، اور یہ عالم ہستی بنا امام کے ہوگی؟ ممکن ہے ایسا؟ ممکن نہیں ہے ایسا۔ تو یہ جو دور ہے یہ غیبت کبریٰ کا دور ہے۔ دیکھیے امام غیبت میں، غیبت سے مراد کیا ہے؟ غیبت سے کیا مراد ہے؟
دیکھیے ہم لوگ منتظر کس چیز کے ہیں؟ امام کے ظہور کے منتظر ہیں، امام کے حضور کے منتظر نہیں ہیں. یعنی امام ظاہر نہیں ہے لیکن امام حاضر ہے. توجہ کریں، امام حاضر ہے، ظاہر نہیں ہے. بہت اچھی مثال دی جاتی ہے اس کے اوپر. کہا جب خورشید بادلوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے نا، خورشید کیا ہوتا ہے؟ بادلوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے. کوئی انسان خورشید کے وجود کا انکار کرتا ہے؟ انکار نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ دیکھ رہا ہے کہ وہ جاتا ہے، روشنی ہے. تو جب یہ دنیا قائم ہے اس کا مطلب ہے کہ امام موجود ہیں. کیونکہ اگر حجت نہ ہو تو یہ دنیا ختم ہو جائے گی. توجہ کرنا ہے. تو امام زیادہ زحمت نہیں دوں گا آپ کو. غیبت کبریٰ میں کچھ منتظرین کے وظائف ہیں اور اس میں کچھ لوگ تقسیم ہوتے ہیں. مختلف نظریات کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ امام کا انتظار کرتے ہیں. امام کے انتظار میں لوگوں کے مختلف نظریے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف گھر میں بیٹھو، دعا کرو اور بس. گھر میں بیٹھو، دعا کرو، نماز پڑھو، بس ہمارا یہی کام ہے، اس سے زیادہ ہمارا کام نہیں ہے. کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے انتظار کے عنوان سے. اور کچھ کا جو ہے وہ بہت ہی عجیب و غریب نظریہ ہے. کچھ کہتے ہیں نہیں، دنیا میں فساد برپا کرو، گناہ کرو، دنیا کو آلودہ کرو. کیوں؟ امام آئیں گے فساد کو ہٹانے کے لیے، تو فساد کو برپا کرو. اب کوئی عاقل انسان اس بات کو سمجھتا ہے کہ ہم فساد کو پہلے بڑھائیں اور پھر امام آ کر اسی کو ہٹائیں؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی کسی کے؟ اب تمہیں آ رہی ہے بات کہ ہم فساد کو بڑھائیں اور پھر کس لیے؟ تاکہ امام اسی فساد کو پھر آ کر کے ہٹائیں. تو کوئی اگر عاقل انسان ہوگا تو اس نظریے کو تو قبول نہیں کرے گا. ایک اور نظریہ ہے جو صحیح نظریہ ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو امام کا مقصد کیا ہے. امام کے مقصد کو پہلے سمجھو. بھائی امام کا مقصد ہے عدل کو قائم کرنا، عدالت قائم کرنا امام کا مقصد ہے. تو اب عدالت قائم کرو. جو تیسرے لوگ ہیں، پہلے لوگ کیا ہے؟ صرف دعا پڑھو، دعا کرو بس اور گھر میں بیٹھو اور کچھ نہیں. دوسرے لوگ تو بالکل ہی کہ فساد برپا کرو تب آئیں گے امام. اور تیسرے لوگ نہیں، بلکہ امام کے مقصد کو پہچانو، امام کیوں آئیں گے. اب جس خاطر امام آنے والے ہیں اس کام کو تم پہلے سے ہی انجام دینا شروع کر دو. امام کیوں آ رہے ہیں؟ عدالت برپا کرنے، عدل کو قائم کرنے. تو پہلے سے ہی عدل کو قائم کرو. آج آپ مراجع کرام کو دیکھ لیں، آیت اللہ العظمیٰ خامنائی، آیت اللہ العظمیٰ سیستانی، یہ دوسرے مراجع یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ صحیح منتظرین ہیں، عدل کو قائم کر رہے ہیں، امام کے مقصد کو پہچان رہے ہیں. کیوں آئیں گے امام؟ اس کے مطابق یہ لوگ چل رہے ہیں، تو ہم کو بھی انہی کے ساتھ چلنا ہے. امام کے مقصد کو پہچاننا ہے اور اسی پر عمل کرنا ہے تاکہ امام آ سکے. دیکھیے اخیراً آخری کے سالوں میں اگر ظہور کے عنوان سے کسی عالم نے سب سے زیادہ اگر زور دیا ہے تو وہ ہے آیت اللہ العظمیٰ بہجت. آیت اللہ العظمیٰ بہجت عارف شخص ہے جو قم میں فوت کر کے تقریباً 10 سال 11 سال ہو گیا ان کی وفات کو. سب سے زیادہ زور اٹھا تھا ظہور کے عنوان سے اور بہت ساری چیزیں مشہور بھی ہو گئی تھی آیت اللہ بہجت اس کے عنوان سے، ان کے نام سے. تو آیت اللہ بہجت نے سب سے زیادہ زور دیا ہے ظہور کے اوپر کہ ظہور کے تم لوگ منتظر رہو اور جتنی کوشش کر سکتے ہو کوشش کرو. جو امام کا مقصد ہے اس کو سمجھو اور پھر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو. کب آئیں گے امام؟ آیت اللہ العظمیٰ بہجت نے ایک واقعہ نقل کیا اپنے درس خارج میں.
نجف کا واقعہ تھا. نجف میں ایک شخص ہوتا تھا حسن نام کر کے, حسن نام تھا اس کا. مالی مشکل میں گرفتار ہو گیا, اقتصادی مشکل میں گرفتار ہو گیا. اب اس نے عریضہ لکھا 40 دن تک امام کو 40 دن تک اس نے عریضہ لکھا. 40ویں دن جب یہ آیا نا تو یہ بھول گیا تھا کہ آج 40واں دن. اب یہ گھر میں جیسے ہی آیا, اب اس نے ایک آواز سنی, کسی نے اس کا نام لیا حسن. اب اس نے دیکھا کہ گھر کا دروازہ بند ہے, گھر میں کوئی ہے نہیں, میں تنہا ہوں, آواز کہاں سے؟ تو کہتا ہے اس کا مطلب یہ خیال ہے. دوبارہ آواز سنی, اب کہا کہ حسن بن فلان, اس کے والد کا نام بھی لیا. اس نے کہا کہ بھائی میرے والد کا نام بھی لے رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ خیال تو نہیں ہو سکتا, ہے کوئی بات ہے. پھر ایک آواز سنی, توجہ کے ساتھ سنیے گا اس بات. ایک آواز سنی, کہا کہ تم گمان کرتے ہو اس بات کو کہ ہم تمہاری حالات سے واقف نہیں ہیں. تم یہ جانتے ہو, تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں تمہارے حالات کا نہیں پتا. یہ آواز سنی تھی. کہا کہ اس کے بعد کسی بھی میں مشکل میں گرفتار ہوا کبھی پریشان نہیں ہوا. یقین ہو گیا اس بات کا کہ امام میرے حالات سے واقف ہے, اور امام کریم بھی ہے, قادر بھی ہے. اب ایسا امام جو کریم بھی ہو, قادر بھی ہو, تمام مشکلات کو آسان بھی کر سکتا ہو, تو اس کے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو باقی اس کے بعد میں کبھی پریشان نہیں ہوں. اگر ہم لوگ اس بات کا یقین کر لینا کہ ہمارے حالات سے امام واقف ہیں, بھائی ہمارے جیب میں کتنے پیسے ہیں یہ امام کو پتا ہے, ہمارے بینک میں کتنے پیسے امام کو پتا ہے, ہماری کیا مشکل ہے امام کو پتا ہے, ہمارے گھر میں کیا ہے کیا نہیں ہے, ہماری کیا ضرورت ہے, سب کچھ امام کو پتا ہے. اگر ہم لوگ اس بات کا یقین کر لیں تو ہم کبھی پریشانی نہیں ہوں گے, کسی بھی مشکل سے پریشان نہیں ہوں گے, کبھی کسی مشکل سے پریشانی نہیں ہوگی. اگر یقین ہو جائے اس بات کا کہ امام جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں, واقف ہے ہمارے حالات سے, تو انسان اس یقین تک پہنچے. ایت اللہ بہجت کے ایک شاگرد, انہوں نے خواب میں دیکھا ایت اللہ بہجت کو, دیکھا کہ ایت اللہ بہجت کچھ آوازیں سن رہے ہیں, کچھ آوازوں کو سن رہے ہیں. تو بیداری میں بعد میں پوچھا اس نے کہ آقا آپ کون سی آواز سن رہے تھے, کیا سن رہے تھے, کون سی آوازیں تھی؟ کہا کہ میری یہ دعا ہے کہ ہر شیعہ اپنے وقت کے امام کی آواز کو سن سکے. یہ میری دعا ہے کہ ہر شیعہ جب امام کو سلام کرے نا تو امام کی آواز کو سن سکے. تو جب ہم اس یقین کے درجے پہ پہنچیں گے کہ امام ہمارے حالات سے بھی واقف ہے اور امام کی آواز کو سن سکے, تو بہت بڑا درجہ ہے. اگر اس یقین کے درجے پہ پہنچیں گے, ایک 4 مصرے پڑھ دوں میں, صلوات پڑھیے محمد اللہ. قصاص سے کرب و بلا کے لیے جو چلنا ہے, قصاص سے کرب و بلا کے لیے جو چلنا ہے, علم اٹھاؤ چلو سب کے سب خدا کے لیے. علم اٹھاؤ چلو سب کے سب خدا کے لیے. جہاد نفس کی پہنے رہو ذرا کے بس اب, جہاد نفس کی پہنے رہو ذرا کے بس اب, ظہور ہوتے ہی نکلیں گے کربلا کے لیے. ظہور ہوتے ہی نکلیں گے کربلا کے لیے. دیکھیں امام 2 چیز سے مشہور ہیں. ایک امام مشہور ہیں منتقم زہرا کے نام سے, اور ایک امام مشہور ہے منتقم حسین کے نام سے. دعائے قربہ میں پڑھتے ہیں نا, این الطالب بدم المقتول بکربلا, کہاں ہے کربلا والوں کے خون کا قصاص لینے والا. کربلا میں کیا گزر گئی
کیا گزر گئی کربلا میں، ابھی ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ امام حسین کا یہ جملہ کیش یوں، جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا نا، جب ٹھنڈا پانی پینا تو حسین کی پیاس کو یاد کر لینا۔ کربلا میں پیاس کا کیا عالم تھا، سن سکیں گے آپ؟ کیا عالم تھا کربلا میں پیاس کا؟ جس وقت حضرت ابو الفضل عباس آئے ہیں نا خیمے میں، خدا کسی شجاع کو یہ منظر نہ دکھائے۔ کیا منظر دیکھا مولا نے؟ جہاں پہ دیکھیے مشق ہوتی ہے نا، مشق، وہاں کے جو زمین ہوتی ہے تھوڑی تر ہوتی ہے، جہاں پہ مشق ہوتی ہے وہاں کی زمین تر ہوتی ہے۔ کیا منظر دیکھا مولا نے؟ مولا نے دیکھا کوئی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جنہوں نے اپنے کرتے کو اٹھا رکھا ہے اور شکم کے بل زمین پہ لیٹے ہوئے۔ کیا عالم تھا پیاس کا؟ اب آپ کو اندازہ ہوا کیوں کہا تھا عباس نے مولا میرے جنازے کو خیموں میں نہ لے جائیے گا۔ اب آپ کو اندازہ ہوا کہ کیوں کہا تھا عباس نے کہ مولا میرے جنازے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ کیا پیاس کا منظر دیکھا تھا عباس نے؟ عباس نے کس شان سے دریا میں قبضہ کیا ہے اور کس شان سے مولا نے پانی کو بھرا ہے، لیکن سلام ہو عباس کی وفا پر کہ عباس نے اپنے لبوں کو تر نہیں کیا۔ عباس نے اپنے لبوں کو تر نہیں کیا، اور عباس گھوڑے پہ سوار تیزی کے ساتھ خیام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ عباس کے بازو بھی قلم ہو گئے، لیکن عباس خیام کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ عباس خیام کی طرف بتائیں کب تک بڑھے؟ صرف اس تک بڑھے جب تک یہ مشکیزہ سلامت تھا۔ جب یہ مشکیزے سے پانی گر گیا تو اس کے بعد عباس خیام کی طرف نہیں بڑھے بلکہ وہیں رک گئے، کیونکہ عباس کی تمنا صرف یہ تھی کہ یہ پانی پہنچ جائے، لیکن عباس پانی نہ پہنچا سکے۔ عزیزان، آج ایک سفر ہے، ایک سفر کو یہ لٹا ہوا قافلہ شام پہنچا ہے، یہ لٹا ہوا قافلہ شام پہنچا ہے۔ شام کے بہت سخت مسائل ہیں، شام میں سب سے زیادہ عباس یاد آئے ہوئے، لیکن اب عباس کا سر نوکے نظر۔ جب یہ قافلہ شام کے نزدیک پہنچا نا تو بی بی ام کلثوم نے کہا شبر مولون سے کہ اے شبر، ہمیں ایسے دروازے سے وارد کرنا کہ جہاں پہ لوگوں کا وجود کم ہو۔ لیکن شبر مولون نے ایسے دروازے سے وارد کیا جہاں پہ سب سے زیادہ لوگوں کا وجود تھا، جہاں پہ سب سے زیادہ نام محرموں کا مجمع تھا، وہاں سے اس مولون نے شام میں وارد کیا۔ امام سجاد سے جب بھی پوچھا جاتا تھا نا مولا سب سے زیادہ سخت مسائل کہاں پڑے، مولا کہتے تھے الشام، الشام، الشام۔ شام میں قیامت برپا ہو گئی۔ روایت میں ہے کہ 5 لاکھ لوگ تماشائی تھے جو آئے تھے اس کو دیکھنے کے لیے، اس چھوٹے سے قافلے کو دیکھنے کے لیے 5 لاکھ لوگ تماشائی تھے، اور یہ بات کہی گئی تھی کہ یہ خارجی لوگ آ رہے ہیں یہاں پہ، آل رسول کو خارجی بتاتے، اور شام کے بازاروں میں چھت سے پتھر برسائے جا رہے تھے، آگ برسائی جا رہی تھی۔ امام سجاد کہتے ہیں میرے ہاتھ مشت گردن سے بندھے ہوئے تھے، آگ میرے عوامے پہ آ گئی، میں اس آگ کو ہٹا نہ سکا، میں اس آگ کو ہٹا نہ سکا۔ یہ قافلہ ہے کہ میں 3 دن تک دربار شام کے باہر کھڑا رہا، اور یہ سر حسین جو نوکے جیسا پہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا انا للہ وانا الیہ راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بارہلا پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔
خدایا ہمیں امام کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام مومنین مومنات کی جو بھی مشکلات ہیں انہیں آسان کر دے، تمام ظالمین کو نیست و نابود کر دے، تمام دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود کر دے۔ اس مجلس میں جتنے بھی لوگ حاضر ہیں ان کی جو بھی شرعی حاجتیں خدا انہیں پورا فرما۔ جن مرحوم کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے ان مرحوم کے درجات کو بلند فرما، محمد و آل محمد میں انہیں جگہ عنایت فرما۔ ہمارے ولی عصر امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کی اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم عابد حسین ابن عبد الغنی مرحوم، مرحومہ رضیہ بیگم بنت سجاد